اس کی فطرت کے اندر ہوتا ہے. اور یہ ایک جو ہمارے کریٹر نے جو ہمارا جو ایک بایو سسٹم بنایا نا, اس کے اندر یہ آٹومیٹکلی, اگر عام الفاظوں میں اگر میں کہہ رہا ہوں تو وہ ایک پلگڈ ان ہوتا ہے. یہ ریسرچ سے جو ہے وہ آپ کو سامنے آیا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ فلنس ہے اس کا امپیکٹ جو آپ کی جو سائیکالوجی کے اوپر ہے وہ کافی زیادہ ہے. رائٹ. اور یہ انٹرن آپ کو آپ کی جو انگزائٹی اور اسٹریس کے ایشوز ہیں ان کے ساتھ بہت کو ریلیٹ کرتا ہے. بہت زیادہ سوشل میڈیاز بھی اب زیادہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ تھوڑا لمیٹڈ تھے, ایکسیس بہت بڑھ گئی ہے. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم آج کل جنریشن میں دیکھتے ہیں بہت میجر کاز ہے اسٹریس اور انگزائٹی کا, یہ ہو سکتا ہے. تو اب اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بھی آپ نے ریسرچ بتائی کہ جو لوگ اٹھتے ساتھ اسکرین ٹائم دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اسکرین کو, اور جو لوگ کوئی اور ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کے مائنڈ کے اندر وہ سیلز کا جو انہینس ہوتے ہیں اس میں فرق آ رہا ہے. ہیلو اینڈ السلام علیکم. سعد بن ریاض نیکسٹ ایپیسوڈ آف گڈ وائبز اونلی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہماری اس سیریز کی 3rd ایپیسوڈ ہے اور ہم ایک بڑے ہی زبردست اور انٹرسٹنگ اور ایک سیکھنے والے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں. میری خواہش ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور آپ کو بھی سکھا سکیں, تو یہ لرننگ کا پروسیس ہمارا جاری رہے گا. تو میں اپنے کو ہوسٹ حمزہ بھائی کو کہتا ہوں کہ اب وہ اپنا ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں بتائیں کہ کیا ٹاپک ہے آج کا, ریویل کریں اور پھر اپنے اس پہ ویوز دیں. السلام علیکم جی, میرا نام حمزہ قاضی ہے اور آپ گڈ وائبز اونلی دیکھ رہے ہیں. اور آج ہم جو ہے نا اس کے اوپر ٹاپک کے اوپر فردر ڈسکشن کرتے ہیں, مائنڈ فلنس اینڈ گریٹیٹیوڈ. ٹاپک جو ہے نا وہ بڑا سیریس بھی ہے, بٹ ہم اس کو تھوڑے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے جو ہے نا روٹیٹ کریں گے. ٹاپک ہمارا ہے مائنڈ فلنس اینڈ گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہے جب آپ صبر و شکر کرتے ہیں, اور مائنڈ فلنس جو ہوتا ہے جب آپ دماغی طور پہ حاضر ہوتے ہیں, یا حاضر دماغی کو کہتے ہیں. اگر میں اس کو انگلش میں ڈیفائن کروں تو مائنڈ فلنس کا مطلب ہے بینگ پریزنٹ ان دا مومنٹ. آپ کی جو پاسٹ ہے, آپ کا جو فیوچر ہے, آپ اس کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے آپ جو کرنٹ زندگی گزار رہے ہیں, جو آپ اس وقت پریزنٹ کے اندر ہیں, آپ اس کو ایک فلو کے ساتھ لے کے چلیں. بالکل ٹھیک. اس کے ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمیں ہماری باڈی لینگویج کے اوپر, کانفیڈنس کے اوپر, آپ کے جو جس طرح اسٹریس اس سے ریلیٹڈ پرابلمس ہوتی ہیں, آپ کے ورک پلیس پہ, فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, تو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ڈسکس کریں گے. رائٹ. اسی طرح گریٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ بینگ تھینکفل. اب آپ تھینکفل جو ہیں وہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کے تھینکفل ہوتے ہیں. آپ نیچر میں بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, آپ کی زندگی میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے, اس کے لیے آپ شکر گزار ہوتے ہیں, یو تھینکفل ٹو گاڈ. تو آپ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو گریٹیٹیوڈ جب رکھتے ہیں نا تو آپ ایک ہمبل ہو جاتے ہیں, آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں. پھر آپ اگر لوگوں کے ساتھ ایک اپنا ایسا رویہ رکھتے ہیں جس میں گریٹیٹیوڈ ہے تو ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بھی بہت بہتر ہوتا ہے. تو ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہاں, اب ہم اگر اس کو ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں تو گریٹیٹیوڈ کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں, اور اوبیسلی مائنڈ فلنس اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. گریٹیٹیوڈ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیومن کی نا ایک سائیکی کے اندر ہوتا ہے, یا اس کو فطرت کہہ لیں. چلیں, سائیکی شاید مناسب الفاظ نہیں ہے, اس کی فطرت کے اندر ہوتا ہے. اور یہ ایک جو ہمارے کریٹر نے جو ہمارا جو ایک بایو سسٹم بنایا نا, اس کے اندر یہ آٹومیٹکلی, اگر عام الفاظوں میں اگر میں کہہ رہا ہوں تو وہ ایک پلگڈ ان ہوتا ہے, یا وہ سافٹ ویئر اس میں ڈلا ہوتا ہے. اب جتنی لائف میں نے اور ہوپ فلی آپ نے جب گزاری ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ, یا یہ میرا بلیف ہے یا میرا ایکسپیرئنس جو ہوا وہ اس طرح تھا کہ اس کو انہینس کرنا وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. یعنی کہ جو گریٹیٹیوڈ کا جو مادہ ہے اس کو بظاہر کرنا, اور اس کو اپنے کریٹر کا تھینکفل ہونا, یا اگر دنیاوی طور پہ کوئی بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اور اس کا تھینکفل ہونا, تو یہ آپ نے خود سے اپنے اندر وہ حس لے کے آنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس کا چیز کا احساس ہو. اور گریٹیٹیوڈ
پروپورشنل ٹو یا پیرلل ٹو ریلیٹڈ ہے اس کے احساس کے ساتھ. یعنی کہ اوبیسلی جب آپ کو احساس ہوگا تو پھر آپ تھینک فل ہوں گے اپنے کریٹر کے, اپنے لوگوں کے جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے سبلنگز ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, فرینڈز ہیں اینڈ فیملی ہے. تو یہ چیزیں اس طریقے سے انڈلج میرے خیال میں ہوتی ہے. آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں, آپ نے احساس کی بات کی, تو احساس جو ہے وہ انسان کو تب آتا ہے جب آپ سیلف اویئر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور سیلف اویئر ہونا آپ کا تبھی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ مائنڈفل ہیں. یہ ریسرچ سے جو ہے وہ آپ کو سامنے آیا ہے کہ آپ کا جو مائنڈفلنس ہے اس کا امپیکٹ جو آپ کی جو سائیکالوجی کے اوپر ہے وہ کافی زیادہ ہے. رائٹ. اور یہ انٹرن آپ کو آپ کی جو انگزائٹی اور اسٹریس کے ایشوز ہیں ان کے ساتھ بہت کو ریلیٹ کرتا ہے. 2012 میں ایک اسٹڈی ہوئی جس میں انہوں نے دیکھا کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو. اینڈ اس میں مائنڈ فلنس کا جو انہوں نے دیکھا کہ مائنڈ فلنس سے انسان کا بہت میجر ہائی امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی سائیکالوجی کے اوپر. اچھا. اور جو چیز سب سے زیادہ ہرڈل کاز کر رہی تھی 2012 کے اندر وہ یہ تھی کہ جو کہ آلموسٹ آج سے 10 سال سے اوپر ہو گیا اس بات کو, تو اس ٹائم پہ بھی موبائل فونز جو تھے وہ سب سے ہائیسٹ کاز تھے اسٹریس اور انگزائٹی کاز کرنے کے. اچھا. یا سائیکولوجیکل پرابلمس. یہ آپ ایک ریسرچ کی بات کر رہے ہیں. ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ وہ ٹائم ہے جس وقت سوشل میڈیا کا پیک تھا, جس وقت سوشل میڈیاز جو ہیں وہ اپنی بالکل ہائیسٹ پیک کے اوپر چل رہے تھے. اور یہ ریسرچ کس ایئر میں ہوئی؟ یہ 2012 کی ریسرچ. 12 کی ریسرچ. اچھا. تو آپ سوچیں گے اب کیا حال ہوگا؟ آپ میں ایگزیکٹلی وہی ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں ڈیکیڈ لیٹر ہم بہت زیادہ سوشل میڈیاز بھی اب زیادہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ تھوڑا لمیٹڈ تھے, ایکسیس بہت بڑھ گئی ہے. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم آج کل جنریشن میں دیکھتے ہیں بہت میجر کاز ہے اسٹریس اور انگزائٹی کا یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ جدھر بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ کسی اسٹریس سے ڈیل کر رہا ہے, گزر رہا ہوتا ہے, کسی انگزائٹی کا بیمار ہے, پرابلم ہے. تو یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں یہ اتنے زیادہ اتنے پاسٹ ڈیکیڈ کے اندر کیسے بڑھ گئے, تو ان کی آپ کو یہ کاز دیکھی جا سکتی ہے. اور ایک اور میں اس میں چیز ایڈ کروں گا کہ ہم جو اسٹریس کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم جس وقت پیدا ہوئے تو ہمیں اپنی برتھ ڈیٹ پتہ ہے. رائٹ. ہم نے جس وقت مرنا ہے اس کی ڈیٹ ہمیں نہیں پتہ, مگر اس کی ڈیٹ فکسڈ ہے. رائٹ. وہ ہونا ہے, دیٹ از اے ریالٹی. اور ہم obsess کرتے ہیں ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز ان دا مڈل. ٹھیک ہے, اس کے وہ لائف ہے. رائٹ. اس لائف میں جب ہم پریزنٹ نہیں ہوتے, ہم جب پاسٹ کی فکر کرتے ہیں, ہم جب فیوچر کی فکر کرتے ہیں, اور ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ کل کیا ہوگا, تو ہم پریزنٹ میں زندہ نہیں رہ پاتے. اور پریزنٹ میں ہمیں ہر چیز بری لگتی ہے, پریزنٹ میں نیگیٹو چیزیں ہمیں ڈبل افیکٹ کرتی ہیں. ایک اور میں ریسرچ کوٹ کرنا چاہوں گا, اس میں دیکھا گیا کہ یہ آپ جب ان کے جو پیشنٹس تھے جو صبح اٹھ کے پہلے کام یہی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, ان کے ورسز وہ لوگ جو کہ پہلے اٹھتے ہیں اور آدھا پونا گھنٹہ کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں اینڈ دین وہ اپنا فون یوز کرتے ہیں ان کے بیچ میں. تو انہوں نے دیکھا کہ مائنڈ کے ایسے جو پوائنٹس ہیں وہ وہاں پہ اس وقت ایکٹیو ہوئے جو کہ آپ کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ جاگتے ساتھ اپنا فون اٹھاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر سوشل میڈیا براؤز کرتے ہیں, پہلا کام آپ نوٹیفیکیشنس کھول کے دیکھتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک جنرلی ہم سب کی بڑی کامن ایک میں آپ کو یہی کاٹ کے کہنے لگا تھا کہ یہ تو نارمل آج کل تو ہماری پریکٹس یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب تک آنکھیں بالکل خود ہی بند ہو کے موبائل ہاتھ سے نہ گر جائے تب تک ہم سوتے نہیں ہیں. اور سیکنڈلی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی موبائل کدھر ہے, سیل فون کہاں ہے, تو ہم دیکھیں کیا اپڈیٹس آئیں گے. تو یہ تو ایک ہیومن سائیکی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت شاید کافی سارے دنیا کی بن چکی ہوگی, اور یہ ہے اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. تو اب اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بھی آپ نے ریسرچ بتائی کہ جو لوگ اٹھتے ساتھ اسکرین ٹائم دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اسکرین کو, اور جو لوگ کوئی اور ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کے مائنڈ کے اندر وہ سیلز کا جو انہینس ہوتے ہیں اس میں فرق آ رہا ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپ اور اگر ریسرچ کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہیلدی ایکٹیویٹیز ہم کر سکتے ہیں, اور کیا اگر اس سے کیا افیکٹ ہو سکتا ہے, اگر تھوڑا اس پہ کوئی ڈیفرینشیٹ کر کے. دیکھیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا مائنڈ فلنس, ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. انفیکٹ
اب جو موبائل فونس بھی آ رہے ہیں ان کے اندر ایک فیچر آتا ہے جو کہ مانیٹر کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم اپنا فون یوز کر رہے ہیں اور وہ آپ کو الرٹ کرتا ہے. بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو آپ براؤز کرتے ہیں تو وہ آپ کو کئی دفعہ وہ آپ کو نوٹیفیکیشن دیتی ہیں کہ آپ کافی دیر سے اپنا یہ دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کر کے اپ بریک لے لیں. تو یہ فیچر ہے جو کہ سیمسنگ کے فونس میں بھی آ رہا ہے, اینڈرائڈ فونس میں بھی آ رہا ہے, اور اسی طرح ایپل کی پروڈکٹس میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کئی دفعہ یہ اپنی ایکسیسیبلٹی میں جا کے آن کرنا ہوتا ہے, بٹ آپ یہ کر لیں اگر آپ اف یو آر ریئلی ورڈ کہ میں اپنی جو ڈیلی کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہے یا یہ جو چیزیں ہیں ان کو میں لمٹ کر دوں یا روک دوں, تو دیٹ از اے ویری گڈ فیچر. بٹ ہماری اپنی رسپانسبلٹی بھی ہے اس کے اندر. آپ جو مائنڈ فلنس کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مائنڈ فلنس اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. کچھ پریکٹس, ہمارے ایکشنز کیا ہونے چاہیے, ہمارے ایکشنز کیا, ہماری تھنکنگ کیا ہونی چاہیے. اس میں تھنکنگ بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں آپ کا اس کے بارے میں پرسیپشن ایک اچھا رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ساری جو گیم ہے یہ آپ کے مائنڈ کی ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے اگر اپنے مائنڈ میں ایک اچھا پرسیپشن رکھا ہے اپنے فیوچر سے بھی ریلیٹڈ, اپنی پاسٹ سے ریلیٹڈ, تو آپ کا جو پریزنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی اس سے اچھی طرح افیکٹ ہوگا. سو مائنڈ فلنس آپ کو اس چیز میں ہیلپ کرتی ہے. اب مائنڈ فلنس کیسے اچیو کی جائے یہ ایک کویشچن ہے. مائنڈ فلنس آپ بہت سارے طریقوں سے اچیو کر سکتے ہیں, جن میں سے ایک گریٹیٹیوڈ ہے جس کی طرف ہم الیبوریٹ کرتے ہیں, مگر دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم امیڈیٹلی ابھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم سب سے پہلے وی نیڈ ٹو بی سیلف اویئر. سیلف اویئر ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہو کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, ہماری ویکنیس کیا ہے, ہم جو ہے وہ بیسیکلی کتنے پانی میں ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم کسی دوسرے کو کہنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. سو وہ سیلف اویئرنیس میں آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرو. ایسی مومنٹس یوزلی آتی ہیں جب آپ کئی دفعہ رات کو اکیلے بیٹھ کے کانٹمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں. سیلف اویئرنیس لانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. سو آپ دنیا کی ہر ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو کبھی کبھی دور کر لیا کریں. آپ لوگوں کو سوشل سرکلز میں سے اپنے آپ کو دور کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ٹریول بہت اچھی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ, اور سولو ٹریولنگ بہت اچھی ہوتی ہے. سولو روڈ ٹرپس بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے یا اگر آپ ٹریولنگ میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تو آپ کئی دفعہ اپنے آپ کو بس ویسے ہی باقی دنیا سے ڈسکنیکٹ کر کے, اپنا فون آف کر کے, لوگوں سے دور رہ کے کہیں کسی کارنر پہ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ میری زندگی میں مقصد کیا ہے, میں جو ہوں جو چیزیں ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں کیا ان کی کوئی ویلیو ہے, کیا جو میں کر رہا ہوں از دیٹ گڈ فار می. اور کئی دفعہ ہم جب یہ بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں. لیکن سیلف انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کہاں پہ ہم صحیح ہیں یا کہاں پہ ہم غلط ہیں, یا اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کو سیلف انالیسس کر کے کم از کم ہم اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ اچھا چلو میں نے یہ ٹرائی کیا, یہ صحیح نہیں ہوا, تو اب میں یہ ٹرائی کر لیتا ہوں, تو مائٹ بھی یہ میرے لیے بہتر ہو جائے. تو یہ اچھا پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا کہ سیلف اویئرنیس ہماری ہونی چاہیے. اچھا میں کبھی کبھی یہ لوگوں کو بھی سنتا ہوں اور خود بھی, جس طرح آج ہمارا یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے, سیلف اویئرنیس کے لیے تھوڑا سا اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ اس پہ ہم اور کس طریقے سے خود بھی اور اپنے ویورز کے لیے بھی ہم اس میں کوئی مشورہ دیں کہ ہم اس کو کیسے بہتر طریقے سے اپنی سیلف اویئرنیس کر سکتے ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا سوری آپ پلیز اس پہ پہلے آپ کمنٹ کریں, پھر میں اپنی کچھ ایک مائنڈ سیٹ آپ سے شیئر کروں گا جو میرے مائنڈ میں ایک بات ہے, آپ پلیز کیری کریں. آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ سیلف اویئر ہونے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے, تو آپ جب یہ کریں گے تو آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے اندر نظر آئیں گی, خامیاں یا کمی نظر آئے گی, آپ کو اپنے اندر کوئی اچھی چیزیں بھی نظر آئیں گی, اور آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ لیک کیا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. وہ چاہے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں بیٹھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں, تو میں سوچوں گا میں ہر وقت اپنے کام کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں, میں نے اپنا ہیلتھ کے بارے میں نہیں سوچا. بالکل صحیح. تو پھر میں اس کو پرائرٹائز کرنے کی کوشش کروں گا اپنے فیوچر میں. سو اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہیں. اب یہ آتی ہیں سیلف کیئر میں. جب آپ ہو جاتے ہیں سیلف اویئر تو نیکسٹ اسٹیپ ہے سیلف کیئر. رائٹ. سیلف کیئر میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈیں. اسی پوائنٹ پہ میں آنے لگا تھا. ابھی جو ہم ڈسکس کریں, چلیں میں بول پڑھتا ہوں, ہم اس کو میچ کرتے ہیں, اس کو آگے چلتے. تو
ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ مائنڈ فلنس ہونی چاہیے انسان میں, تو ایکچولی میں آسان الفاظوں میں جو اپنے مائنڈ کے حساب سے اس کو شیئر کرتا ہوں یہ ہے کہ مائنڈ فلنس اسی کا نام ہے کہ جو آپ ڈے ٹو ڈے لائف جو گزار رہے ہیں اس میں آپ اتنے سیلف اویئر ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور اگر یہ غلط ہے تو میں کچھ اس کو ایسے کر کے دیکھ لوں تو شاید یہ کام بہتر ہو جائے. اچھا, پھر مائنڈ فلنس چونکہ لائف ہے, لائف میں صرف آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کی وائف ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے سبلنگز ہیں, بہن بھائی ہیں, آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی ہیں. تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ اس مائنڈ فلنس میں آپ خود تو جئیں, جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ کی وجہ سے باقی لوگ بھی جئیں, اس خوشی کو, اس لائف کی جو خوشیاں نا وہ سارے اس کو مل کے انجوائے کریں. یعنی کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ جب آپ جہاں جا کے بیٹھیں یا جہاں پہ بھی آپ ہوں وہاں پہ ایک اچھا امپیکٹ چھوڑ کے آئیں, ایک پازیٹیو امپیکٹ چھوڑیں, ایک خوشیوں بھرا میسج چھوڑ کے آئیں کہ آپ کے ہونے سے دوسروں کی زندگیاں بھی بہتر ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ریسورس یا یہ وہ ٹپ ہے کہ جو مائنڈ فلنس وہی انسان انجوائے کر سکتا ہے جو سیلف اویئر ہو, جس کو پتہ ہو کہ بھائی میں نے اپنی لائف میں جو آج تک ہوا اس کو ٹھیک ہے, اچھا ہوا, برا ہوا, وہی اویئرنیس ہے نا کہ آپ نے انالیسس کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ڈیسیجنز لیں لائف کے اور پھر اس کو انجوائے بھی کریں, اور پھر گریٹیٹیوڈ کہ آپ شکر گزار رہے ہیں اپنے کریٹر کے کہ بھائی جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے, اور جو ہو رہا ہے وہ بہتر کے لیے ہو رہا ہے, اور اس کو اور بہتر کرنے کے لیے آپ دعا گو رہے ہیں. دیکھیے جیسے سیلف کیئر کی بات کی, جب آپ سیلف کیئر کریں گے نا تو آپ آٹومیٹکلی تھینکفل ہونا شروع ہو جائیں گے بہت ساری چیزوں کے جو آپ پہلے نہیں تھے. رائٹ. فار ایگزامپل میں نے کہا کہ سیلف کیئر میں آپ اپنے لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں کی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کسی قسم کی آئس کریم پسند ہے اور آپ باقی سب چھوڑ کے بیچ میں جا کے ایک اپنی آئس کریم کا اسکوپ لے لیتے ہیں. ٹریٹ یور سیلف. ہاں, یو ٹریٹ یور سیلف اینڈ دیٹ میکس یو اسمائل. ویری رائٹ. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی آپ کے اندر جتنی قسم کی جو ایک وہ نیگیٹو انرجی چل رہی ہوگی وہ کافی حد تک اس سے ڈاؤن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. واٹ ایف ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو ایک حصہ بنا لیں تو ہم بہت زیادہ مائنڈ فلنس کی طرف آ سکتے ہیں. ہم مائنڈ فل ہوں گے اور ہم اپنے اس کو بہتر طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. رائٹ. اور جب ہم یہ کریں گے نا, جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا خاص دیکھیں, فار ایگزامپل ہم ہائیک پہ جاتے ہیں, اب دو بندوں کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. رائٹ. فار ایگزامپل میں جاتا ہوں, آپ جاتے ہیں, ہم شاید ایک ہی ٹریک پہ جاتے ہوں. آپ جو ہے وہ ٹریک نیچے سے شروع کرتے ہیں, اوپر تک جاتے ہیں اور بس جاتے جاتے ہیں ہائیک کے طور پہ. میں جب جاتا ہوں تو میں جاتا ہوں, نیچر دیکھتا ہوں, اسمیل کرتا ہوں چیزوں کو, پانی کی آواز سنتا ہوں, چڑیوں کی آواز سنتا ہوں, ہر چیز کو نیچر کو ادھر ادھر دیکھتا ہوں. ٹریز کی رسلنگ جو ہے اس کی ہوا چلتی ہے جب اس کی آواز سنتا ہوں. سورج کی کرنیں جب درختوں کے بیچ میں سے آتی ہیں وہ ویژول میں دیکھتا ہوں. میں ان چیزوں کو نا ابزارب کرتا ہوں. جب میں یہ کرتا ہوں نا تو میرے اندر بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ اور مائنڈ فلنس آ جاتی ہے, کیونکہ آئی ایم بینگ تھینکفل فار ایوری تھنگ جو چھوٹی چھوٹی میرے ارد گرد ایگزسٹ کرتی ہے. ویری نائس. ٹھیک ہے, بہت اچھا پوائنٹ. تو ہم دونوں کا ایکسپیرینس نا اس دور میں بہت ڈفرینٹ ہے, حالانکہ ہم ایک ہی ٹریک پہ ایک ہی ٹائم پہ جا رہے ہیں, ایک ہی ٹائم پہ جاتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں کیسا فیل کرتا ہوں وہ ڈفرینٹ ہوگا, آپ کیسا فیل کرتے ہیں ڈفرینٹ ہوگا. تو ہمیں اس طرح, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے یہ اخذ کرتا ہوں کہ ہر انسان کا, ہر ہیومن بینگ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو بس تھوڑا سا یوں کر کے نا, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سوئچ کرنا ہے, تھوڑا سوئچ کرنا ہے کہ بھائی اگر آپ کا مائنڈ کہیں پہ نیگیٹو چل رہا ہے, کوئی پرابلم ہے لائف میں, جتنی بھی بڑی پرابلمس ہیں, تو آپ نے اپنے مائنڈ کو سوئچ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے, اٹس لائف, پرابلمس ہیں لیکن آئی ہیو ٹو فیس دیم ود اے پازیٹیو مائنڈ. اور میں نے لیکن لائف کو جینا ہے, تو جو وقت یہ اب گزر رہا ہے اس کو میں نے ریسپیکٹفل اور اس کو میں نے ایک اچھا وقت گزارنا ہے. اب بھی کیا کرنا, جو میرے لیے بھی اچھا ہو اور میرے ارد گرد کے لوگ جو میرے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں ان کو بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ جائے اس کو. دیکھیں گریٹیٹیوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں نا مائنڈ فلنس کے ساتھ, تو یہ جب آپ آٹومیٹکلی مائنڈ فلنس کی طرف آتے ہیں اور گریٹیٹیوڈ کی طرف آتے ہیں
آپ کی ڈیلی لائف نا بہت بہتر ہو جاتی ہے, چینج ہونا شروع. جیسے کہ ہم نے انیشلی ڈسکس کیا, آپ کا جو اسٹریس اور انگزائٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے بہت حد تک. پھر آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے لوگ کبھی کچھ کرتے ہیں, آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک دم سے بہت ہوتا ہے. اچھا, گریٹیٹیوڈ بھی نا یوزلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نان پریمپٹیو ہے, یعنی کہ دوسری سائڈ سے انیشیٹ نہیں ہوا, آپ نے انیشیٹ کیا. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی کو کوئی چیز کر کے دیتے ہیں, آپ ایسے اس کی ایگزامپل لے لیں, کوئی ضرورت مند ہے, کسی کو کوئی ضرورت ہے, اور آپ چپ چاپ اس کو انڈائریکٹلی ہیلپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اسی مومنٹ کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ اس اسٹیٹ میں تھے کہ آپ نے اس کی ہیلپ آپ انیبل کر پائیں کسی کو, تو وہ آپ اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. اور اس کے آپ کے تعلقات جب بہتر ہوتے ہیں تو آپ کی سوشل لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کی ایک کمیونٹی بنتی ہے بہت اچھی, ٹھیک ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ اس کا ہے جو ورک پلیس کے اوپر ہے. آپ چاہے بزنس کریں یا آپ کہیں پہ جاب کریں, آپ اپنے جب امپلائیز کے ساتھ, کالیگس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہم اپنے آفس میں جب کوئی اچیومنٹ ہو تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, رائٹ. ہم جو ہے وہ عید ہو, کسی کی برتھ ڈے ہو, نیو ایئر ہو, آپ بھی جو ہے وہ پارٹ رہ چکے ہیں, تو وہ ایکٹیویٹیز ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس وقت نا وہ ہیلپ کرتی ہیں ٹو شو اپریسیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ ٹو آر امپلائیز. وہ ان کا مورال بوسٹ کرتی ہیں, وہ ان کو ایک بیک اپ پوزیشن میں لاتی ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ کھولتی ہیں کہ یار دس کمپنی از یو نو ٹیکنگ گڈ کیئر آف دیم. ایگزیکٹلی, وہ ہماری خوشیوں کا میں ساتھ شامل ہے. ہاں, شامل ہے نا. اور اسی طرح ہی غم میں کہتے ہیں نا, غم اور خوشیوں میں شامل رہنا چاہیے لوگوں کی. تو یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کسی کی بھی لائف میں جب آپ ان کے ساتھ. بالکل ایسے. یہ وہ لیسن ہے جو کہ صدیوں سے ہمارے پیرنٹس اور بڑے بزرگوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں, اور اب تو ہم ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں. اور اب ہم کیونکہ اس ایج میں ہیں جہاں پہ ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں یا ہم اویئر ہیں نا, جی ایسے ہی, تو ہمیں پتہ ہے کہ ان چیزوں کی میننگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. صحیح ہے. تو بس میرا خیال ہے کہ اب ہم اس کو تھوڑا سا, ہماری کافی ڈسکشن ہوئی, کافی واسٹ اس ٹاپک پہ. اچھا, میں اس مومنٹ کے اوپر نا وہ مجھے مائنڈ فلنس سے یاد ہے کہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا. تیش ناتھ خان ہیں جو کہ ایک بدھسٹ مانک بھی تھے, پیس ایکٹیوسٹ بھی تھے, اور آتھر بھی ہیں کافی ساری بکس کے بیسڈ آن جو مائنڈ فلنس. تو ان کی یہ بک ہے ٹیمنگ دا ٹائیگر. اس میں انہوں نے کہا, ایک کوٹ ہے کہ لائف از پریزنٹ اونلی دا مومنٹ. ٹھیک ہے, ویری ڈیپ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پریزنٹ کے اندر ہیں تب آپ زندگی جیت سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, بڑی گہری بات کی. اور میں بالکل یہ سن کے میں مزہ آ گیا, یہ جو کوٹ آپ نے شیئر کیا. یہ بات فیکٹ ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے نا, تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار زندگی جو ہے نا وہ گزر گئی. اور جو وقت گزر رہا ہوتا ہے, اگر انسان وہ اس وقت کو اچھا گزار لے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کو اپنی لائف سے کوئی ریگریٹ نہیں رہے گا. ہاں بالکل ایسا ہے. آپ اپنی جب when you come close to death, ویسے تو خیر ڈیتھ انسرٹن ہے, مگر بزرگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ جب اس مومنٹ کے اوپر آتے ہیں, ایک سرٹن آپ مڈ لائف کو کراس کرتے ہیں نا, تب آپ کو بہت ساری چیزیں, جب انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے باڈی کا, انسان کی یہ نیچرل سائیکل ہے نا, نیچرل ایک سائیکل میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں پاسٹ میں کی, اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس وقت پریزنٹ میں آپ زندہ تھے, آپ نے پریزنٹ میں یہ چیزیں جیا ہے, پھر دکھ ہوتا ہے. ہاں, اگر نہیں جیا ہوگا تو پھر دکھ ہوگا, اگر جیا تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور کاش میں یہ کر لیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم اسی سے ریلیٹ کرتے ہوں کہ جب ہم بچپن کی میموریز کو یاد کرتے ہیں نا, تو کیا آپ کو احساس ہو رہا ہے جب میں بات کروں کہ جو ہم نے جی تھی نا, یعنی کہ جس میں ہم نے انجوائے کیا ہوتا ہے بچپن میں, وہ آج بھی یاد ہے. ایسے ہی ہے. وہ جب پرانے دوست بیٹھتے ہیں, کزنس بیٹھتے ہیں, ریلیٹیوز بیٹھتے ہیں, بڑے چھوٹے جب بیٹھتے ہیں نا, جو پرانی باتیں جب یاد کرتے ہیں نا, تو ایسے لگتا ہے کہ وی ہیو لیوڈ دیٹ مومنٹ. اسکول, کالج, یونیورسٹی کے ٹائم یاد کرتے ہیں. اور اب چونکہ ہم جیسے جیسے گرون اپس ہو گئے ہیں, ہر انسان اپنی لائف میں بزی, اپنی فیملی ہو گئی, لائف ہو گئی, اور بہت سارے اب اسٹریس اور پرابلمز آف لائف, تو اب جو ہے نا اس طرح کی وہ احساسات بہت ریئر موقعوں پہ ہوتے ہیں. وہ خصوصاً تب بھی ہوتے ہیں کہ جب کوئی پرانے دوست بیٹھ جائیں, کوئی فیملی والے بیٹھ جائیں, ہلہ گلا مذاق ہو رہا ہے, تو پھر مزہ آتا ہے. لیکن ہم چونکہ اتنے بزی ہو گئے ہیں, تو آج کا ایکچولی جو کرسک ہے نا اس ٹاپک کا سارے, یا جو میسج میں اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں, یہی ہے
کہ لائف میں جو موقع ملتا ہے, جب ملتا ہے, جیسے ملتا ہے, اس کو جئیں, اس کو انجوائے کریں, اس کو اپنے اس سرکل میں, اس کمپاؤنڈ میں رہتے ہوئے جو ہمارے اللہ نے جو دین میں, جو اسلام میں جو ہمیں سرکلز دیے ہیں, اس میں رہتے ہوئے آپ فل اس لائف کو انجوائے کریں اور پریزنٹ میں جئیں, اپنے کریٹر کا, آلمائٹی اللہ کا شکر گزار رہیں اور انجوائے کریں لائف. اور بس یہی میرا آج کا جو ہے وہ میسیج ہے کہ جھک جھک جئیں اور جیتے رہیں. میں بھی بس کلوزنگ ریمارک یہی دوں گا کہ دیکھیں پریزنٹ میں جئیں, آپ اپنی اسٹوری کے جو ہیں وہ خود ہی آتھر ہیں, آپ جو ہے وہ اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں. سو ابھی جو ہے وہ یہ اپنا ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے جو ہے سیلف اویئر ہونا ہے, آپ نے اپنی سیلف کیئر کرنی ہے اینڈ آپ نے مائنڈ فل رہنا ہے, بیکاز آپ ہی اپنی اسٹوری کے پروٹاگنسٹ بھی ہیں اور آپ ہی ہیرو ہیں. سو آپ نے جو ہے نا وہ فل اپنی زندگی جینی ہے. اینڈ اس نوٹ کے ساتھ ہم اپنی پوڈ کاسٹ آج کی اینڈ کریں گے. ہم آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کریں گے اور لیٹ اس نو ہم کیا بات اور کر سکتے ہیں, کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اور جتنا ہو سکے آپ اپنا اس کے اوپر جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر ضرور کریں موسٹ امپورٹنٹلی. سو حمزہ قاضی سائننگ آف. اللہ حافظ. Thank you very much to all the listeners and viewers. Saad bin Riaz signing off. See you next time inshallah. Thank you.